اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، راجم پیٹ شہر کی جمعیت اور جماعت اور اس کے ذمہ داران، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل، اس کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ جس شہر کا نام ہم سنتے تھے اس شہر کو آنے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور دین کے نام پر آپ کے درمیان بیٹھ کر کچھ باتیں کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ محترم حاضرین و پردہ نشین خواتین، مجھے آج آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا کردار، والدین کا کردار۔ اس عنوان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آج آپ کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے۔ جہاں تک بچوں کی تربیت کی بات ہے، یہ ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ جس طرح کوئی انسان امانت کے طور پر روپے پیسے کسی کو دے دے یا کوئی اور چیز امانت کے طور پر دے، تو جس کے پاس کوئی چیز رکھی گئی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے، آفتوں سے محفوظ رکھے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد، یہ بچے ماں باپ کے لیے ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے اولاد کو امانت کے طور پر ہی عطا کیا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کے واقعات سے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک صحابی کا بچہ انتقال کر گیا، صحابی موجود نہیں تھے گاؤں میں، تو بیوی نے اپنے شوہر کے آنے پر نہا دھو کر اپنے آپ کو مزین کیا اور اپنے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کیا، نہانے کا انتظام کیا۔ ساتھ میں جب سوئیں تو ایک سوال رکھا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی ہمیں امانت کے طور پر کوئی چیز دے تو کیا اس چیز کو امانت کے طور پر دینے والا جب ہم سے مانگے تو ہمیں واپس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ شوہر نے کہا کہ بالکل واپس کرنا ہے، وہ امانت کے طور پر دی گئی چیز ہے، جب وہ چیز مانگی جا رہی ہے تو اسے لوٹانا یہ حق ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، اللہ نے جو بچہ ہمیں امانت کے طور پر دیا تھا، اللہ نے اس بچے کو لے لیا۔ ایک وفات کی خبر کو بھی اس بہترین انداز میں پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ اولاد ایک امانت ہے۔ جب امانت کے طور پر یہ چیز ملی ہے تو اس کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، صحیح پرورش کرنا،
ادب سکھانا، تعلیم دینا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ جیسے دوسری چیزیں فرض ہیں، ویسے ہی بچوں کی رہنمائی، بہتری اور صحیح تربیت یہ حق ہے۔ ایسا حق ہے کہ کل قیامت کے دن اس حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزے کے بارے میں سوال ہوگا، ایک مالدار کے لیے زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، حج کی طاقت رکھنے والے کے لیے حج کے بارے میں سوال ہوگا، تو اسی قدر ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت کے مسئلے میں سوال ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے رب العالمین نے اولاد کے طور پر ہمیں عطا کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ انسان شادی کے بعد اولاد کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ شادی کے بعد انسان کی فکر یہی ہوتی ہے کہ اس کے گود میں، اس کے گھر میں بچے ہوں، اس کی نسل کو بڑھانے والے، اس کا نام روشن کرنے والے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بننے والے، دل کے اندر سرور خوشی پیدا کرنے والے اور غموں کو ہلکا کرنے والے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے والے، بڑھاپے میں سہارا بننے والے، خاندان قبیلے کو جوڑ کر رکھنے والے، یہ ساری چیزوں میں جو اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہر انسان تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اولاد ہو۔ جب اس خواہش کے مطابق اللہ نے ایک نعمت عطا کی، ایک امانت عطا کی، تو اب ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کرے، صحیح حق ادا کرے اور اس امانت کا رب العالمین کے حق کو یاد رکھ کر صحیح نشو نما کرے، تربیت کرے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نیچے اور انسان کے حق میں جو بھی کام دیا گیا ہے اس کام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے ماتحتی میں اگر کوئی افراد ہیں، ان کے حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے نیچے اس کی ذریت ہے، اس کے نیچے اس کی بیوی ہے، تو وہ اپنے بیوی کا حق ادا کرے، اپنے بچوں کا حق ادا کرے، شوہر ہونے کے اعتبار سے بیوی کا، باپ ہونے کے اعتبار سے اولاد کا، اور ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے، گھر کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ کل قیامت کے دن ایک باپ سے بھی سوال ہوگا، ایک ماں سے بھی سوال ہوگا، شوہر سے بھی سوال ہوگا، بیوی سے بھی سوال ہوگا، اس لیے کہ سب کے ساتھ حقوق جڑے ہوئے ہیں اور ہر حق کے بارے میں وہاں پوچھا جائے گا۔ محترم حضرات، یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اولاد کی اگر تربیت کرنی ہے تو کیسی تربیت کرنی ہے؟ تربیت کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا دنیا میں کوئی اولاد کے بارے میں فکر نہیں کرتا؟ کیا دنیا میں کوئی اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ بلکہ انسان اپنی فکر کم کرتا ہے، بچوں کی فکر زیادہ کرتا ہے۔ ایک باپ کے لیے اپنی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، ایک ماں کے لیے اپنی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی فکر اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن کون سی فکر اصل ہے اور اسلام تربیت کے اعتبار سے کس تربیت کا مطالبہ کر رہا ہے ماں باپ سے، کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو کیسے کریں؟ الحمدللہ یہاں خواتین موجود ہیں، خواتین سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں۔ یقیناً ہر خاتون اپنے گھر میں ایک ماں ہے، اپنے گھر میں ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، تو ہر اعتبار سے ایک عورت پر، ایک خاتون پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے
اب تربیت اگر ہمیں کرنی ہو تو کیسی کریں؟ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر تربیت کی بات یہ بتائی گئی کہ تم اپنی بھی تربیت کرو، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو۔ اور اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تربیت کس چیز کی کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی تربیت کرے اور بعد میں اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اس لیے کہ بچے کیا ہیں؟ یہ باپ کا عمل ہے، باپ کا عمل، ماں کا عمل ہے، ماں باپ کا یہ عمل ہے۔ اسی لیے کہا گیا بچے جو کچھ کماتے ہیں وہ بچوں کا نہیں بلکہ باپ کا مال ہے۔ تو گویا کہ بچوں کا تعلق ماں باپ سے جڑا ہوا ہے۔ بچے جو کچھ بھی کمائیں گے وہ اصل میں ماں باپ کا مال ہے، باپ کا مال ہے، چونکہ ان کا عمل جڑا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک باپ نیک خود بنے اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو نیک بنائے گا تو باپ کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ماں نیک بنے اور اپنے بچوں کو نیک بنائے گی تو ماں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوں گے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ ہم سب اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں بچوں پر ماں باپ کے عمل کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر میں ہوں، بات چیت میں، بات کرنے میں، اگر ہم کسی کو عزت سے بات کریں گے تو بچے بھی اسے عزت سے بات کریں گے۔ اگر ہم کسی کو عزت سے بات نہ کریں، سنگولر الفاظ استعمال کریں، وہاں بچے بھی ان کے نام میں ویسے ہی فوراً اپنی زبان سے کلمات استعمال کریں گے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ اثر ہے کہ جیسا عمل ماں باپ کا ویسا عمل بچوں کا۔ اگر ماں باپ برے تو بچے برے، اگر ماں باپ اچھے تو بچے اچھے۔ تو رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور گھر والوں میں ایک شوہر کے اعتبار سے بیوی اور اس کے بچے شامل ہیں، اور گھر والوں میں ایک بیوی کے اعتبار سے اس کے بچے اور گھر کے افراد، اس میں شوہر بھی شامل ہے، کہ ایک دوسرے کے تعاون سے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بہتر ادب سکھاؤ، بہتر تعلیم دو۔ کس بات کی تعلیم؟ آخرت کی تعلیم، جنت اور جہنم کی تعلیم، میدان محشر کی تعلیم اور نیک عمل کرنے کی تعلیم، تاکہ انسان دنیا میں ایسا نیک عمل کرے کہ آخرت میں اس کے لیے وہ عمل نجات کا ذریعہ بن سکے، رب العالمین کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ بچوں کو صحیح تعلیم دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ یہاں پر ایک المیہ ہے۔ تعلیم کی جب بات آتی ہے تو ایسے تو لوگ دنیاوی تعلیم پر زور تو دیتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ضروری بھی ہے آج کے زمانے میں کہ آج مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم والے نکلیں، بنیں، اچھی سی اچھی مضبوط تعلیم مسلمان بچوں کو ملے، حاصل ہو۔ آج ضرورت ہے کہ اچھی مضبوط تعلیم، کامیاب تعلیم ملے، ایسی تعلیم کے دنیا میں فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، کچھ انسان اس تعلیم کے ذریعے خود کو فائدہ پہنچا سکے، پورے ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچا سکے، ضروری ہے۔ لیکن یہی اصل تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم ہی اصل تعلیم نہیں ہے، بلکہ اصل تعلیم تو آخرت کی تعلیم ہے، یعنی علم دین جسے کہتے ہیں، آخرت سے متعلق دین کا علم ضرور ہم بچوں کو دیں، اس لیے کہ دین کے ذریعے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ دینی علم انسان کو انسان بناتا ہے، حیوانیت سے دور کرتا ہے، جانوروں سے دور کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے۔ یہ دینی علم بہت ضروری ہے جس سے انسان کی صحیح تربیت ہوتی۔ محترم حضرات،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ہر ہمیشہ بچوں سے نصیحت کرتے ہوئے دین کی باتیں وقتاً فوقتاً بتایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی باتیں بتاتے تھے تاکہ بچپن میں ہی وہ چیز بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ فاعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك، کہ کہا کہ اے بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، اور یہ بات جان لے اگر پوری امت مل کر تجھے کچھ دینا چاہے اتنا ہی دیں گے جتنا تیری تقدیر میں لکھا گیا ہے، اگر پوری امت مل کر کچھ تجھ سے چھیننا چاہیں اتنا ہی چھین سکتے ہیں جتنا تیری تقدیر میں چھیننا لکھا گیا۔ جو چیز ملنی ہے مل کر رہے گی، جو چیز نہیں ملنی ہے نہیں ملے گی، چاہے پورے لوگ دینا چاہیں نہیں دے سکتے، اور کوئی چیز ملنے کی ہے پورے لوگ مل کر نہ دینا چاہیں نہیں ہو سکتا، وہ چیز ضرور مل کر رہے گی۔ لیکن یہاں پر یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں کی تربیت دینی طور پر کریں، تاکہ اگر دین میں یہ بچے مضبوط ہو جائیں یقیناً ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبیوں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں اس میں یہ کہا کہ انبیاء اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے تو دینی اعتبار سے تربیت کیا کرتے تھے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو دینی اعتبار سے کی، رب العالمین سے بارہا دعا کرتے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ تو مجھے بت پرستی سے بچا، میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا۔ کبھی دعا کرتے ہوئے کہتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، میں نے بیابان جنگل میں میری ذریت کو چھوڑ دیا ہے، تیرے حوالے میں نے کر دیا ہے، تیرے گھر کے سامنے، تیرے گھر کے پاس، اے اللہ تو میرے ان ذریت کو، بچوں کو تو نمازی بنا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک باپ اگر اپنے بچے کی دینی تربیت کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ نماز کی پابندی میں کرے، دعاؤں کی پابندی میں کرے، توحید کو مضبوط کرنے میں کرے، کہ خود باپ موحد ہو اور اپنے بچوں کے درمیان توحید کی باتیں بار بار رکھے بتائے کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ اگر باپ نمازی نہ ہو تو پھر بیٹا نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماں نمازی نہ ہو تو پھر گھر میں کھیلنے کودنے والے، پلنے والے، نشو نما پانے والے بچے نمازی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ باپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچے، جس طرح کے ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے جائیداد نہیں چھوڑی، لیکن میں اپنے بچوں کو ایسا نہیں کروں گا کہ ان کے لیے کچھ میں چھوڑ جاؤں تاکہ اس کے بعد ان کی زندگی اچھی بنے۔ جیسے میں آج اپنے والد کا نام اچھے کلمات میں نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے مجھے مشکلات میں چھوڑا، اس طرح میرے بچے میرا نام برے کلمات سے نہ لیں، ان کی زندگی اگر اچھی بن جائے گی تو میرے بعد وہ میرا نام اچھے کلمات سے لیں گے۔ تو دنیا بنانے کی فکر میں انسان اس قدر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بچے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اچھے گھر میں اچھی جگہ پر رہے، بہتر زندگی اسے ملے، تو اس سے بڑھ کر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دین کے بارے میں سوچے، یہ سوچے کہ میرے بچے جب تک زندہ رہیں دین پر قائم رہیں، میرے بچے جب قبر کے اندر جائیں تو قبر کے
عذاب سے محفوظ رہیں۔ میرے بچے جب میدان محشر میں کھڑے ہوں تو ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، وہ پل صراط پر تیزی کے ساتھ گزر جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ جنت میں جس طرح آج میرے گھر میں مل کر ہیں ویسے ہی جنت میں بھی میرے ساتھ مل کر رہے۔ اس بات کی فکر ضروری ہے، یہ سوچنا یہ ذمہ داری ہے۔ بچوں کو لینے کے بعد، بچوں کی ولادت کے بعد انہیں ایسے ہی بیکار غفلت کے ساتھ دین کی پرواہ کیے بغیر چھوڑ دینا یقیناً ایک ماں باپ کے لیے باعث عذاب ہے۔ یہ غفلت برتنا بچوں کی تربیت میں، اور خاص کر دیکھیے آج کے دور میں اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہ آج ہمارے درمیان کتنے فتنے ہیں، کس قدر مسائل ہیں۔ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں مسائل ہیں، ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ نصابی تعلیم میں کچھ ایسی چیزیں داخل کی جا رہی تاکہ ایک جنریشن کے بعد، نسل کے بعد بالکل دین سے کورے ہو کر لوگ باقی رہ جائیں، خالی ہو جائیں دین سے۔ دوستانہ ماحول صحیح نہیں ملتا، محلے کا ماحول صحیح نہیں ملتا، مسجدوں سے دوری کا نتیجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شیطان کا تسلط، قبضہ مضبوط ہو جاتا ہے اور بالکل سست اور کاہل کر دیتا ہے عبادت کے معاملے میں۔ ایسے وقت میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرے۔ خاص کر میں خواتین سے کہتا ہوں، جو ماں ہے باپ کے مقابلے میں ماں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے؟ کہ باپ کرتا کیا ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کھانے کا انتظام کیسے کریں، پہننے کا انتظام کیسے کریں، گھر میں رہنے سہنے کا انتظام کیسے کریں، جس کی وجہ سے وہ اپنا اکثر وقت باہر گزار دیتا ہے، دن کا اکثر وقت اس کا باہر گزرتا ہے۔ لیکن ماں کے ارد گرد ہی بچے زیادہ رہتے ہیں، دن بھر میں، رات میں، ہر ہمیشہ ساتھ رہنے والے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ماں کا یہ حق اور اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ دیکھیں آخر کس رخ پر بچے جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کے بگڑنے میں ماں باپ کا بڑا اثر ہے، اور بچوں کے درست ہونے میں ماں باپ کا بڑا اثر ہے۔ کہا آپ نے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر بچے عقیدے میں بگاڑ رکھتے ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے، بچے اگر دین میں بگاڑ رکھتے ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے، عبادت سے دور ہیں تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، بچوں کے اندر فساد پیدا ہوا ہے تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہو، اسکول میں پڑھا لیکن اسکول میں ایک ایسی چیز سیکھ کر آیا جس کا اختیار کرنا، عمل کرنا یا زبان سے کہنا مناسب نہیں ہے، سیکھ کر آیا تو فوراً ماں باپ کیا کریں گے؟ دوسرے دن جائیں گے پھر ڈائریکٹ اسکول کو، جا کر پرنسپال کو کہیں گے، ٹیچر کو کہیں گے کہ اور سوال کریں گے آخر آپ کیا تربیت کر رہے ہیں بچے کی کہ بچہ یہ چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے۔ اسکول جو کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، روپیے پیسوں کے تحت وہ چلنے والی چیز ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جب ایک بچہ کوئی غلط چیز سیکھ کر آئے تو ماں باپ اس پر ریاکشن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہا ہوں، اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ دوسروں پر تانا فوراً آ جاتا ہے کہ دوسرے تربیت نہیں کر رہے ہیں، لیکن خود کیا کر رہا ہے اس پر توجہ نہیں۔ اور ایک انسان کی طبیعت ہے ایسا کہ انسان اپنی غلطیوں پر توجہ نہیں دیتا، دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس ذمہ داری کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ عام حدیث ہے اور حدیث میں سب شامل ہیں، ایک حاکم وقت شامل ہے،
ایک امام شامل ہے، ایک متولی شامل ہے، جماعت کا امیر شامل ہے، ایک باپ شامل ہے، سب شامل ہیں۔ جو بھی ذمہ دار ہے اس کی ماتحت میں جو لوگ ہیں، اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کی فکر نہیں کرتا، انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے بگاڑ میں، ان کی تربیت نہیں کرتا، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، دھوکہ دیتا ہے حق کو ادا نہ کر کے، اپنا حق ادا نہ کر کے دھوکہ دیتا ہے، اگر اسی دھوکے میں وہ مر جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ جو دھوکہ دیا ہے، اپنے بچوں کو، اس بچوں کے حق کو ادا نہیں کیا، چھوڑ دیا، شوہر بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ محترم حضرات، بچوں کی تربیت بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے، اور اس کا حکم ہمیں بار بار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ لوگوں جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو۔ یہ تربیت ہے، یہ نماز کا حکم دو 7 سال کی عمر میں۔ ایسا نہ ہو کبھی چھوٹا ہے چلو کیا جائے گا بعد میں پڑھ لے گا، نہیں، بلکہ یہیں سے شروع۔ جب اس کا چلنا شروع ہو گیا، اگر سمجھو کہ ایک بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے لگ جائے تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ اب تو تمہیں کھانا آتا نا، تم خود کھا لو، ابھی کتنے سال تمہیں ہم کھلائیں؟ جب کھانے کی چھوٹی بات میں ہم اس کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کھا لو، تو یہاں دین کے معاملے میں ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چلو اب وہ نماز پڑھنے کو آ گیا ہے، اسے ہمیں سکھانا ہے، بتانا ہے، طریقے پہ لے کر جانا ہے تاکہ وہ صحیح نمازی بن جائے؟ وہاں پر یہ بات ہمیں کیوں استعمال کرتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، بعد میں جائے گا، بعد میں کرے گا۔ جب اچھے کام اور عبادت کی بات آتی ہے تو بچہ چھوٹا دکھائی دیتا، وہی جب گھر کے کام کاج کی بات آتی ہے تو کہیں گے اب تمہیں تو ساری چیزیں آ گئیں، خود کرو۔ وہاں پر چھوٹا نہیں، وہاں وہ بڑا ہو گیا اس کام میں۔ یہ ہمارے نظریات اس قدر الگ اور مختلف ہیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ لوگ عام طور پر اپنے بچوں کی فکر جو کرتے ہیں دنیاوی طور پر کرتے ہیں، آخرت کے لحاظ سے الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو آخرت کے لحاظ سے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر ہی زیادہ کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کر جاؤں، کچھ دنیا دے کر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے بعد یہ بچے مجھے اچھا یاد کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک باپ اپنے بچوں کے لیے دنیا چھوڑ کر جائے تو بچے خوش ہو جائیں کہ چلو میرے والد نے مجھے کروڑ پتی بنا کر گیا، میرے والد مجھے لکھ پتی بنا کر دنیا سے چلے گئے۔ ایسا خوش ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر 1 سے 2-3 اولاد اور بھی ہوں تو پھر اتنا اختلاف بڑھ جائے گا جائیداد کی تقسیم میں دنیا داری کے اثر سے کہ پھر یہی بچے ماں باپ کو گالی دیں گے، دعا کرنے کی جگہ پر گالیاں بکیں گے، بد دعا کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک باپ اپنے بچے کو دیندار بنا کر جائے، نمازی بنا کر جائے، یقیناً اسے کچھ دنیا ملے کہ نہ ملے، جب بھی وہ نماز پڑھ کر دعا اللہ سے کرے گا اپنے ماں باپ کے حق میں ضرور دعا کرے گا، جس کی تربیت بہتر ماحول میں ہوئی ہو۔ اسی لیے کہا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ کہا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اگر بچہ نیک ہے تو ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، نمازی بنائیں، مسجد کو بار بار لائیں، دینی محفلوں میں جمع کریں، شریک کریں، رشتہ داروں کے پاس لے کر جائیں، رشتے ناتے پہچانیں، رشتہ داروں کے درمیان جوڑ اور تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں، مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے خاندان، قبیلہ بھی بہتر رہے گا اور بچوں کے اندر دینداری بھی قائم ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین بچوں کو دینی علم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آخرت کا
آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر بچوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔